سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی۔ مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں۔ ہائے آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی الاسلام کے مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے ہیں۔ کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہٰذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، جنت کے بدلے میں جان اور مال۔ کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں۔ وہ لہٰذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیعت کا مطلب آپ نے اپنا آپ ہمارے آگے بیچ دیا۔ وہ آپ کے آگے کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے؟ کیا اللہ کے سامنے بیچا۔ انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا ہے۔ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آئے ہوں۔ اس سے ہمارے بریلوی بھائیوں نے رزلٹ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ لٹریچر کے ان الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو حضرت ابوبکر کے بھی دماغ میں نہیں تھا کہ حاضر و ناظر کسی نے نکال دینا، یہ تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ فزیکلی چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، نہ حاضر و ناظر، نہ روحانی طور پہ، یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان ہے وہ ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ یہ ان کے دماغ میں نہیں تھا۔ پھر بھی اگر وہ کہتا نہیں اس سے مراد فزیکلی چھوڑنا ہے تو پھر تو ان کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ تو ایون کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مانیں تو یہ اس کے لیے مکان آپ مخصوص کر رہے ہیں، اور یہ عقیدہ شرک ہے، حنفی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، تو اگر عرش پہ اللہ کو مانے تو یہ کہتے ہیں یہ تو گستاخانہ عقیدہ اور کفری عقیدہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو گھر مکان ہے کہ نہیں؟ تو ان کے نزدیک تو حضرت ابوبکر بھی پھر کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے بھی تو مکان ثابت کیا نا اللہ کے لیے۔ کہتے ہیں نا اللہ نا مکان ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ یہ میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ تو پھر وہاں پھر آپ کو کہ نہیں یہ تو محاورتاً بات ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ میں پھکی ساتھ دیتا ہوں۔ سر پھکی جو ہوتی ہے نا، جب کوئی علمی بات سنے نا اور آپ کے نظریات کے خلاف ہو تو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تو ساتھ ہی جب ہم پھکی دیتے ہیں نا وہ مروڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ جو مروڑ اٹھا ہوگا نا وہ ساتھ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تو آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کے مکان کے اندر ہے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا تو کفر ہے۔ تو پھر کیا؟ تو پھر آپ کو وہی معنی کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ان لوگوں نے پھر اس سے نا بڑی اور چیزیں بھی نکالی۔ وہ سورہ الزمر کی آیت ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدہ،
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اہل حدیثوں نے اس کے سٹیکر چھپوا کے لگائے مختلف جگہ پہ، ان کی انٹینشن کوئی غلط نہیں تھی، لیکن اب جو بزرگوں کے بابوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ہم نے تو بزرگوں کو بھی پکارنا ہے، یہاں تو صرف اللہ ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ الزمر کی پارہ نمبر 24 کے پہلے صفحے کے اوپر، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے اس کے مقابلے پہ سٹیکر چھاپے کہ میرے لیے اللہ، اس کا رسول، بزرگان دین، فلاں فلاں فلاں، جتنی وہ انہوں نے لگانی ہوتی ہیں نا وہ کافی ہیں، اور نیچے حدیث لکھی کہ حضرت بکر صدیق جب گھر کا سارا سامان لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا باقی کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ پہلی بات ہے یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اس کا بالمفہوم ترجمہ آپ بنا سکتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کافی کے مقابلے پہ کافی کرنا تھا نا تو ترجمہ چینج کیا، پہلی تو یہ ڈنڈی ماری، اور وہ تو اب ڈنڈی ہم نے اللہ کے فضل سے ختم کر دی ان کی، میرا اس پہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہو چکا ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ہم مانتے ہیں اگر آپ دینی تعلیمات کی بات کریں تو ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول، نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، صحیح العقیدہ مسلمان سارے ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن یہ تقدیر کے معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم دین کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ جب تقدیر سے کوئی چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی پھر صرف اللہ کے ساتھ، یہ وہ ان معاملوں میں بھی کر رہے ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے، یعنی آپ جو اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانی حل کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہ عقیدے اپنے بابوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے نا تو یہ پھر چیزیں گھٹتے ہیں اور اس میں اس طرح کی پلی دیتے ہیں۔ تو یہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن معنوں میں کہا وہ معنی یہی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو وہ سرمایہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت، ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہی ہے۔ محسن ایک لفظ بھی استعمال کیا کیا ہے، نہیں، احسان، یہ احسان ہی ہو گیا نا، محسن ہی ہو گیا نا، احسان والا۔ ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں، اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں، احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی
صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہیں، اور پھر عثمان ہیں، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا، لیکن وہ تو علی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے
सकीफ़ा बनी साइदा वाली जो इख्तलाफ हुआ था, उसमें आपको पता है सैयदना अली ने बैत नहीं की थी हज़रत अबू बकर की 6 महीने तक। बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। फिर सैयदा फातिमा बीमार हो गई, उनकी तीमारदारी करते रहे, फिर सैयदा फातिमा फौत हो गई। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, हज़रत अली ने हज़रत फातिमा की वफ़ात के बाद देखा कि लोगों का रुझान उनसे कम होना शुरू हो गया। जब तक हज़रत फातिमा ज़िंदा थी तो ज़ाहिर है नबी इस्लाम का एक वो मामला था। तो फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर को पैगाम भेजा कि आप मेरे घर आएँ और अपने साथ किसी को नहीं लेके आना। इस हदीस को रवायत सैयदा आयशा कर रही है और हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। और अम्मा आयशा कहती हैं कि सैयदना अली की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत उमर ना जाए, क्योंकि उनके मिजाज में ज़रा तेज़ी थी। तो हज़रत अबू बकर हज़रत अली के घर जाने लगे तो हज़रत उमर ने रोक लिया। उनका आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। हाय हाय, अबू बकर तो फिर अबू बकर है ना। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, नबी के घर वालों से हमें कोई शर की उम्मीद नहीं है। उनको था कहीं बुला के एजेंसियों के हाथों गिरफ्तारी न करवा दें। आज के दौर में मैं बात कर, तो हज़रत बकर अकेले गए। सैयदना अली ने हज़रत बकर से कहा कि अल्लाह ने जो आपको हम पे फजीलत दी है इस अम्र खिलाफत में, हमें आपसे कोई हसद नहीं है, लेकिन नबी इस्लाम की कुर्बत के नाते और आपके अहले बैत होने के नाते हम ये समझते हैं कि हमें इस मशवरे में शामिल करना चाहिए था। तो सैयदना अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया। रोने का मतलब ये था कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये टेक्निकली मसला मिस हैंडल हुआ है। लेकिन वो क्यों हुआ, वो मैंने पूरा 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। मसला 55B, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायज़ा। जब रोना शुरू किया तो सैयदना अली ने कहा कि बस अब मैं आपकी एलानिया बैत करूंगा। ये है लिल्लाहियत। वरना वो कहते कि अबू बकर मैं बैत करता हूं, बाहर जाके बता देना। ये काम होता तो अकड़ वाला होता, लेकिन वो तो अली थे। अकड़ तो दूर दूर तक नहीं थी, ज़ुहद था, आजिज़ी थी, अल्लाह का तारुफ था। कहा मैं एलानिया बैत करूंगा आपकी। आज के होते तो कहते जी बाहर जाके आप बता दें, मैं एक ट्वीट कर दूंगा पीछे से कि बस हो गई है हमारा आपस में। ज़ोहर के वक्त बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, सैयदना अबू बकर नमाज के बाद मिंबर पे चढ़े और हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए और फिर बयान किया कि इनके बैत न करने की वजह क्या थी, और फिर मिंबर से नीचे उतर आए। फिर हज़रत अली मिंबर पे चढ़े और हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल बयान किए और अपने बैत न करने की वजूहात बताई और फिर एलानिया बैत की। और हज़रत अली मिंबर से उतरे तो तमाम मुसलमान फिर हज़रत अली से खुश हो गए कि उन्होंने इस मसले में कुर्बानी वाला मामला किया। तो ये भी एक मौका था। उसमें अल्फाज हैं कि हज़रत अबू बकर कहते हैं अल्लाह की कसम हज़रत अली से रोते हुए कि मुझे नबी के घर वाले अपने घर वालों से बढ़ के अजीज़ हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, सही बुखारी में एक क्रिटिकल हदीस है हसन हुसैन के चैप्टर के अंदर, इमाम बुखारी ने डाली है। वो उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं है, हसन हुसैन वाले चैप्टर में, कि हज़रत अबू बकर कहते हैं कि रसूलुल्लाह के कुर्ब को उनके अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो। कौन कह रहे हैं? हज़रत अबू बकर। और अहले बैत से मुराद कौन? सैयदना हसन हुसैन। क्योंकि इमाम बुखारी ने इस हदीस को, हज़रत अबू बकर के कौल को हज़रत हसन हुसैन वाले चैप्टर में लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत को उनके अहले बैत की कुर्बत में तलाश करो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी इस्लाम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ बड़ी बढ़कर महबूब थी, चाहे वो आपके अहले बैत हों या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी को रिश्तेदार हों, हर मामले में। इसलिए आप देखें ना, कंप्रोमाइज़ आपको कहीं नज़र नहीं आता। सर बुखारी में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत उमर से भी थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हो गई थी। या रसूलल्लाह हम क्या हक पे नहीं है, फिर दब के क्यों सुलह कर रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ। फिर भी तसल्ली नहीं हुई, हज़रत अबू बकर के पास आए। फिर हज़रत अबू बकर ने डांटा कि उमर वो अल्लाह के पैगम्बर है। और हज़रत उमर कहते हैं मुझे पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का गम रहेगा कि मैंने बड़ी जुर्रत दिखाई। अल्टीमेटली साबित हुआ कि सुलह हुदैबिया वाला जो मामला था वो मुसलमानों के हक में शामिल हुआ। लेकिन हज़रत अबू बकर का आप ईमान का लेवल देखें कि वो सर्कमस्टांसेस पे नहीं जाते थे। वो कहते थे अल्लाह के पैगम्बर ने फैसला किया, अल्टीमेटली इसी में खैर होगी। उनका ईमान इस लेवल का था कि वो
عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے. اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے. پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے, حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں, پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں, رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے, پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں, اتنے مازوں پہ ہم کیسے لڑیں گے. تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا, اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا, اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا, اکیلا مجھے کرنا پڑے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں, اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا. حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے, ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے 15-16 سال کا, اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں. نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے, اور رومن امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا, زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر. اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں. ہائے ہائے, انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا میں اس کو چینج کروں, یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا. تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی, سب کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی, میں نے بھی نہیں کرانی. حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی, بعد میں کروائی, لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا. لیکن حضرت ابوبکر کی احتیاط کا لیول آپ دیکھیں, انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی, میں کیوں کرواؤں. بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو, تو معاملہ اسی طرح ہی رہا. پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا, سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے. میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی. حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے, یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں, حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ, کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا, لیکن سنت کہتی ہے اوپر, کہتا ہے اوپر پہ. حجت متو ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے. میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی, الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے. ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نا, نبی نے نہیں کیا, نہیں کرنا. اب میرے ساتھ بحث کرو, قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا, ادروائز نہیں. اسی وجہ سے حجت متو میں بھی بندی نہیں لگائی, حضرت عمر نے لگائی, بعد میں ریورس کرنی پڑی. حضرت عثمان نے بھی لگائی, پھر ریورس کرنی پڑی. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی. لیکن حضرت ابوبکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا, کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا. ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا, اور ہر معاملے میں, حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا کیا ریگارڈ ہے, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے, آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو میری جگہ نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جو ہیں رقیق القلب ہیں, آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں, تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے. تو آپ فرمایا لا, ابوبکر کو کہو گے نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی, نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو. ہوئے ہوئے ہوئے
یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ उनके भाई زلیخا اور باقی عورتوں نے. کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں. بالکل 100% بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا, اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا, لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا, تم بھی یوسف والیاں ہو. جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی, تم مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو. ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھیں. اتنی کمٹمنٹ. پھر انہوں نے نماز پڑھائی. صحیح بخاری میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے, عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی کنیت تھی, اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں. مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا, لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے, امر خلافت. اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر کو کر کے جاتے, کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی. لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی, تو پھر نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. بخاری میں ہی آتا ہے, ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد. تو اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی, آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. کہ دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ابو بکر کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے. وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا, وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر, ان کو بشارت دی. انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی. پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی, فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو, لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی. دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان, انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جس کا سامنا کرنا. حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا. اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی, تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے. سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں. ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب, اور ابو بکر عمر ساتھ ہیں. قبر رسول پہ میری حاضری والا لیکچر بھی ہے, میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اس جنت کے ٹکڑے میں, جو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی. یہ قبریں اس طرح ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے آگے ہے یوں, یعنی جب ہم حاضری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری پیٹھ ہوتی ہے, تو روضہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے. تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نچلا ناف والا حصہ بنتا ہے نا, وہاں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگے, یعنی ادبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا, یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں. اور جہاں حضرت ابو بکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے, اور وہ اس کی ایسے یہاں ایک جگہ خالی ہے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے. المستدل علاقے میں بھی ہے, جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً موجود ہے. تو یہ قبریں ہیں, 7 دفن ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو.
صحیح سند کے ساتھ. غار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے. ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ابو بکر کو کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے. تو ان کا ابو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو وہیں سے آپ دیکھ لیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہیرا پہاڑ کے اوپر چڑھے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر تھے. آپ نے فرمایا، اور وہ جو پہاڑ تھا ہیرا پہاڑ وہ بھی وجد میں آ گیا ہوگا، ہلنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تھم جا، تجھ پہ اس وقت نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی نبی کون؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق. اور باقی سارے شہداء، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ اور زبیر، سارے شہید ہوئے. اچھا، یہ صدیق کا لقب بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں. آپ کو ویسے تو سیدنا ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق ملے گا، یہ لقب پڑا کہاں سے تھا؟ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی، اور کئی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، کہ معراج کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے بیت المقدس سے تک، خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو آپ کو سیدنا ابو بکر کو آ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے. تو یعنی وہ تصدیق کرنے والے بنے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. ویسے تو قرآن حکیم میں انبیاء کے بعد جو درجہ آیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ بھی الگ سے ہے اس حوالے سے. ابو بکر کا مطلب یہ ہر کام میں پہل کرنے والا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا. جو اشرف وشرف والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ. یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی. سیدنا ابو بکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتہ بڑا نرم تھا، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں تھا. مضبوطی کا تعلق جسم کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا، ایمان کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پاؤں جب لڑکھڑانے لگے ہیں تو سیدنا ابو بکر نے فرنٹ سے لیڈ کیا. عرب قبائل جو مرتد ہوئے تھے، عرب کی سرزمین میں جتنے فتنے ہیں 2 سال میں حضرت ابو بکر نے دبا دیے ہیں. حضرت عمر اس وقت خلیفہ بنے جب عرب کے فتنے ختم ہو چکے تھے، بلکہ اپنے دور میں ہی سیدنا ابو بکر نے رومن اور پرشین امپائر کی طرف بھی سر عمر سیریز دیکھ لو نا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا. بھیج دیے تھے کافر، سٹیبل کیا عرب کی سرزمین کو. جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابو بکر کے دور میں، تو ان کے پاؤں کہیں لڑکھڑائے نہیں ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آیا ہوا تھا نا سہیل ابن عمر اور وہ دوسرا جو عروہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا بھائی جو بعد مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت تک تو کافر تھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نا اس نے نا یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ سیر تیرے ساتھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں نا، جب تیرے پہ مشکل وقت آیا تو تجھے چھوڑ دیں گے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے یا اس کے ساتھی اس طرح کے ساتھی ہیں. اس پہ حضرت بکر کو بڑا سخت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو. اتنے سخت الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان پہ جو سراپا اخلاق ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے مس بہیو کیا. اس سے بعض لوگوں نے گالی کی پلی لی ہے کہ یہ گستاخوں کو گالیاں نکال سکتے ہیں. انہوں نے گالی نہیں دی تھی، وہ آلریڈی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، تو ان کی غلط بات کا ہی ان کو تانا دیا جو وہ کر رہے تھے.
مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام سے مس بہیو کر رہا ہے تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہتا ہے جا تو شراب پی جو تیرا کام ہے، تو آپ یہ اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ عمل کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آج کل جو لوگ مزاروں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ان کو کہیں گے جاؤ جو جا کے قبر پہ ماتھے ٹیکو جا کے، تو ہم اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور شرمگاہ کو چاٹنے والا مسئلہ وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک دربار ہے جہاں پہ بڑی بڑی شرمگاہیں مردوں کی لٹکائی نہیں لکڑی کی بنا کے، اور لوگ جا کے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں گمراہی والے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم جا کے یہ کام کرو، ہم نبی علیہ السلام اپنی جان کا آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ بھی اپنے نبی کے لیے نچھاور کریں گے۔ پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا، بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا، اور عروہ ابن مسعود کنکھیوں سے یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا مارو یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو مل کے اپنے جسم میں ملتا تھا۔ بیسیکلی وہ کافروں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے، اس کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے۔ اور یہی ہوا، بخاری کے الفاظ ہیں عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی بھائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے، میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپٹتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح اس کے لیے جھپٹتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تم بھول جاؤ کہ ان جانثار صحابہ کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو، عافیت اسی میں ہے کہ صلح کرو۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نا، اس لیے تو بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں تو آخری کوشش کر لی کہ ان کو ختم کریں۔ صلح حدیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک حضرت ابوبکر تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کسریٰ کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہیں، تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا، کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں، نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوا ہے، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے۔ اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بات نہیں سنی، تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے، حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا، تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات۔ سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت ابوبکر نے جملہ بولتے ہوئے،
کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں۔ کیا توحید کی تعلیمات ہیں! حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیوں؟ سر پہلے بھی انسانیت نے رسک لیا، دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ۔ نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا۔ ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ گئی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے۔ پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا، حضرت بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ سر وارفتگی، دیوانگی، عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی صحابہ کی۔ ہونا تو چاہیے تھا، جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے آیت پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھرتے ہو؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے، تمہارے مخالفین کو۔ پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت۔ پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کدھر ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو حضور کی جو چارپائی ہے نا، اس کے نیچے ان کی قبر کھودا، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی۔ پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوگا۔ اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو۔ لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے۔ حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے، اور ڈیٹیل میں آتا ہے 2-3 دن تک جنازہ ہوتا رہا۔ پہلے یعنی مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھنے والے۔ اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت دیکھیں، ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرانگ اصحاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں۔ جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کولیپس کر گئے۔ ابوبکر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مصلی پہ کھڑا کیا آپ فرمایا ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابوبکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند کر دو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے۔ یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جھو تک نہیں دنگتی، وہاں پہ حضرت ابوبکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، کہ یہ تو واقعی یہ تو قرآن کی آیت۔ اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, कि मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, इन्हें भी तो मौत आनी है, ताकि हमें ये यकीन आ जाए कि हुज़ूर दुनिया से चले गए। तो ये सहाबा किराम रिज़वान की नबी अलैहि सलाम के साथ अक़ीदत थी। और सैयदना अबू बकर आपको बिल्कुल सवे अव्वल में नज़र आएंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट, मामलात को हैंडल करने में, चीज़ों को बिल्कुल मिन्न सुन्नत के मुताबिक ढालने में, और हर मामले में रुजू लाने के ऊपर, और अहले बैत के साथ कमिटमेंट के ऊपर, हर मसले में आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियाँ टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र। तो बात कहाँ से कहाँ शुरू हुई, फिलबदी मैं तो और घंटों बोल सकता हूँ, मुझे इतनी हदीसें याद है ये फ़ज़ाइल के एतबार से। आखिर में उसूल बरकत के लिए मैं वो हदीस बयान करूँगा जो मैं अक्सर बयान करता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में, कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और लोग आके उनकी मैयत पे सलाम पढ़ रहे थे और अपने अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश कर रहे थे कि इस शख्स की वजह से इस्लाम को क्या उरूज मिला। तो कहते हैं इतने में मैंने महसूस किया कि एक शख्स मेरे पीछे आके खड़ा हुआ और उसने मेरे कंधे पे यूं कोनी रखी, तो मेरी पीठ उसकी जानिब थी, उसने कोनी मेरे कंधे पे यूं रखी और हज़रत उमर की मैयत से मुखातिब होके कहने लगा, क्या उमर, अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए, तू रुए अर्ज़ पे उन लोगों में से एक शख्स था कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इन अमाल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होता, कि अगर अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए मुझे बेहतरीन अमाल चाहिए तो तेरे अमाल। ज़ाहिर है रोमन और पर्शियन एम्पायर घिरी है, किस लेवल का उरूज, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा सुना था, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर ने ये किया। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि तुम अपने दो साथियों से जा मिलोगे, यानी रसूलुल्लाह और अबू बकर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु। तो यानी नबी इस्लाम के बाद सैयदना अबू बकर और फिर हज़रत उमर भी वहीं पे पहुंच गए। तो मुझे नबी इस्लाम के इस फरमान से लगता था जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में कहते थे ना, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मुझे पता था तुमने जाके उन्हीं से ही मिलना है जाके, और देख लें कब्र भी फिर साथ बनी दोनों की। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने जब यूं मुड़ के देखा तो वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे जो हज़रत उमर की मैयत के ऊपर ये कलिमात पढ़े, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। अल्लाह ताला हमारे दिलों में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत रासिक फरमाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, और क़यामत वाले दिन हौज़ कौसर पे उनके साथ महशूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।